السلام علیکم ناظرین، میرا نام نوید الہی ہے۔ میں آج جس موضوع پہ بات کر رہا ہوں وہ 21 اپریل کو سرینا ہوٹل کوئٹہ بلوچستان میں ایک دھماکہ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں تقریباً 5 لوگ شہید ہوئے اور 12 لوگ زخمی ہوئے۔ اگرچہ میڈیا میں اس کی کوریج ہوئی، لیکن میں جو یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک سیکیورٹی لیپس تھا، سیریس سیکیورٹی لیپس تھا، اور یہ انٹیلیجنس فیلئر تھا۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ آپ دیکھیے کہ بلوچستان میں پچھلے 3 ماہ میں تقریباً 45 ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہوئے ہیں تمام ایریاز میں، جس میں وہ بھی میں انسیڈنٹ شامل کر رہا ہوں اس ڈیٹا میں جس میں ٹیررسٹ کو اریسٹ کرنے کے لیے یا ان سے مقابلہ ہوا، اس کو بھی شامل کر رہا ہوں۔ اور ان تمام 45 واقعات میں سے تقریباً 8 واقعات کوئٹہ میں ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سچویشن ایسی تھی which warranted high alert۔ یہ نہیں کہ بالکل آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، کچھ نہیں ہو رہا تھا، پیسفل تھا اور واقعہ ہو گیا، ایسا نہیں تھا۔ دوسری بات یہ ہے کوئٹہ میں جو واقعات ہوئے ہیں 8، ان میں سے 5 واقعات جو ہیں وہ سریاب روڈ پہ ہوئے ہیں، جو کہ اس جگہ سے کچھ فاصلے پر ہے، لیکن چند منٹ کی ہی ڈرائیو ہے، 15 منٹ کا فاصلہ ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی پینیٹریشن کافی حد تک، ٹیررسٹ کی پینیٹریشن کافی حد تک ہوئی تھی اور اس کے قریب تھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جس جگہ اب یہ واقعہ ہوا ہے وہ سرینا ہوٹل زرغون روڈ پہ واقع ہے، جو کہ ایک محفوظ علاقہ تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے ارد گرد ایٹ لیسٹ there are 2 layers of security، جن کو آرام سے کراس کر کے یہ گاڑی جس میں ایکسپلوسیو لگا ہوا تھا سرینا ہوٹل پہنچ گئی، اور سرینا ہوٹل میں پہنچ کے اندر داخل ہو کے پارکنگ میں جا کے پارک کر کے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیا۔ تو یہ جو 2 لیئرز تھیں، سی ٹی ڈی کی رپورٹ کے مطابق ہائی ایکسپلوسیو یا دھماکہ خیز مواد جو استعمال ہوا اس کا وزن 70 kg تھا۔ دوسرے اداروں کے مطابق یہ 50 kg، جو کہ بہت بڑا وزن ہے، اور دونوں لیئرز آف سیکیورٹی اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکی۔ اور چوتھی بات کہ سرینا ہوٹل صرف واحد 5 سٹار یا 4 سٹار ہوٹل ہے کوئٹہ میں جہاں پہ تمام لوگ ٹھہرتے ہیں، اور اس دن بھی اس میں امپورٹنٹ پرسنالٹی ٹھہری ہوئی تھی جس کو خیال ہے کہ جس کے لیے دھماکہ کیا جا رہا تھا وہ چائنیز انویسٹر تھے۔ اس کی سیکیورٹی بھی انتہائی ناقص تھی، یعنی وہاں پہ وہ گاڑی دھماکہ خیز مواد سے بھری ہوئی پہنچ گئی، گیٹ پہ صرف سوال کیا گیا کہ آپ نے کہاں جانا ہے، تو ایک ہی شخص حملہ آور گاڑی میں بیٹھا، اس نے کہا میں کھانے کے لیے جا رہا ہوں، اور ہی واز لیٹ ان، وہ آرام سے جا کے پارکنگ لاٹ میں گاڑی کھڑی کی اور اس نے اپنا کام کر دیا۔ تو یہ کیا سیکیورٹی تھی؟ یہ صرف نقصان سرینا ہوٹل کو نہیں ہوا، یہ سارا نقصان سارے پاکستان کو ہوا۔ ان کے تساہل اور اس سیکیورٹی میں نقص کی وجہ سے نقصان سارے پاکستان کا امیج خراب ہوا ہے۔ جو پروسپیکٹیو انویسٹر ہیں ان کے آنے میں نہیں آئیں گے، اور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا نقصان ہوا ہے۔ تو اس چیز کا ریئلائز کرنا چاہیے تھا سرینا ہوٹل کو کہ ان کی سیکیورٹی ایسی ہو جس کے اوپر بینک کیا جا سکے۔ اور یہ بھی ہے کہ اسپیشل برانچ کا کام بھی ہوتا ہے کہ وہ ولنریبل پوائنٹس پہ جا کے سیکیورٹی آڈٹ کرتے ہیں۔ کیا انہوں نے سرینا ہوٹل کا سیکیورٹی آڈٹ کیا؟ کرنا چاہیے تھا۔ تو اب ضرورت اس امر کی ہے، آپ دیکھیے کہ اول تو ہمارے پاس کوئی نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی موجود نہیں ہے۔ نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، وہ بھی کہیں شیلف ہو چکا ہے۔ نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی ہے، وہ شاید نیکٹا کے کسی ڈرار میں پڑی ہو، نیکٹا خود بھی غیر فعال ہے۔ تو اب اس بات کی ضرورت ہے کہ بلوچستان کے لیے
ख़ास तौर पे काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी तमाम इदारों के साथ मिल के, पुलिस, CTD, IBI, SI, MI के साथ मिल के एक कॉम्प्रिहेंसिव कोहेसिव काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी बनाई जाए, उसको रिलीजियसली इम्प्लीमेंट किया जाए, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिमार्केट हो उसमें, और उसको फिर रिव्यू किया जाए 6 महीने साल के बाद। ये करना पड़ेगा ताकि आइंदा के लिए हमें इस तरह की अलमनाक वाक़े से दो चार ना होना पड़े, और हम हर दफ़ा ये कहना कि फॉरेन हैंड है उतना ही काफ़ी नहीं है, हमारी अपनी ज़िम्मेदारी भी है। फॉरेन हैंड इसमें है, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी स्टेटमेंट्स हैं कि बलूचिस्तान में हम दखल दे रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को फोर्टिफाई करना है, हमने अपना सिस्टम ठीक करना है। तो उसके लिए ज़रूरत ये है कि बलूचिस्तान में ये एक काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी को बनाया जाए और इम्प्लीमेंट किया जाए, और जिसमें तमाम इदारे शामिल हों। शुक्रिया।